بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، باب الاقالہ کا بیان چل رہا تھا۔ آج کے سبق کی عبارت ہے فبطلت بعد ولادت المبیع هذا تفریع على كونها فسخا اذ بعد الولادة لا يمكن الفسخ فتبطل عند ابي حنیفة رحمه الله وعندهما لا تبطل لأنها تكون بيعا، وصحت بمثل الثمن الأول وإن شرط غير جنسه أو أكثر منه إذا تقايل على غير جنس الثمن الأول أو على أكثر منه، فعند أبي حنيفة رحمه الله يجب الثمن الأول لأن الإقالة فسخ عنده، والفسخ لا يكون إلا على الثمن الأول، فذلك الشرط شرط فاسد والإقالة لا تفسد بالشرط الفاسد، فصحت الإقالة وبطل الشرط، وعندهما يكون بيعا بذلك المسمى، وكذا في الأقل منه إلا إذا تعيب ذلك، أي يجب الثمن الأول إذا تقايل على أقل منه إلا إذا تعيب فحينئذ يجب الأقل، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وكذا عند أبي يوسف رحمه الله تكون بيعا بالأقل، فإن الأصل عنده أنه بيع، وعند محمد رحمه الله تكون فسخا بالثمن الأول لأنه نہیں ہے، غلطی ہے، لأنه سكوت عن بعض الثمن الأول، ولو سكت عن الكل وقال كان فسخا فهذا أولى، إلا إذا دخل عيب فإنه فسخ بالأقل، ولم يمنعها هلاك الثمن بل المبيع، وهلاك بعضه يمنع بقدره۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ ان مسائل کی تفصیلات تو سابقہ ویڈیو کے اندر بیان کر چکا ہوں، وہاں پر آپ سن سکتے ہیں۔ یہاں خلاصتاً جو مذاہب ائمہ گزرے ہیں یا اقوال ائمہ گزرے ہیں ان کو ذکر کر دیتا ہوں۔ اقالہ کی فقہی حیثیت اور نوعیت کیا تھی، اس کے بارے میں 3 اقوال ذکر کیے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ تھا کہ اقالہ فسخ بیع کا نام ہے، اس کی حیثیت فسخ بیع کی ہے، اگر فسخ بیع ممکن نہ ہو تو اقالہ باطل ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب یہ تھا کہ ابتدا کے اندر اقالہ بیع ہے، اگر بیع بنانا ممکن نہ ہو تو فسخ بیع ہے، اگر فسخ بیع بنانا ممکن نہ ہو تو یہ عقد باطل ہو جائے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ اس کے عکس فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابتداءً فسخ بیع ہے، فسخ بیع ممکن نہ ہو تو یہ بیع ہے، اور اگر بیع ممکن نہ ہو تو یہ اقالہ باطل ہو جائے گا اور سابقہ عقد ہی باقی رہے گا۔ یہ 3 مذاہب اور اقوال تھے۔ اب آتے ہیں آگے جو اس سے متعلقہ مسائل مذکور ہیں۔ فرماتے ہیں فبطلت بعد ولادت المبیعۃ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی ایک مثال انہوں نے دی ہے یا اس کی وضاحت ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اقالہ باطل ہو جائے گا بعد ولادت المبیعۃ، اگر خریدی گئی یا بیچی گئی باندی کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ هذا تفریع علی کونها فسخا، یہ مثال لائی گئی ہے اس اعتبار سے کہ اقالہ فسخ ہے۔ اب اقالہ فسخ ہے تو اس کا یعنی تقاضا یہ ہے کہ بمثل الثمن الاول علی حالت المبیع الاولی، پہلی جو اس کی حالت ہے مبیع کی وہ بھی باقی ہونی چاہیے۔ تو اس بعد الولادت لا يمكن الفسخ، اب ولادت کے بعد پہلی والی حالت ممکن نہیں ہے، باقی نہیں ہے، تو فسخ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنها زادت، اس کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ فتبطل، تو اقالہ باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ لمنع الفسخ یا لتعذر الفسخ، فسخ اب ممکن نہیں ہے تو اقالہ باطل ہو گیا، عقد سابق باقی ہے۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ لیکن امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اقالہ کی ایک حیثیت بیع کی بھی ہے، ایسے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی فسخ ممکن نہ ہو تو بیع ممکن ہو، تو بیع اس کو معاملے کو بنا لیں گے، تو ان کے نزدیک یہ معاملہ درست ہوگا، اقالہ درست ہوگا چاہے اس باندی کا بچہ پیدا ہو جائے۔ وعندهما لا تبطل، صاحبین کے نزدیک اقالہ باطل نہیں ہوگا، لأنها تكون بیعا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بیع ہے۔ امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تو پہل ہی بیع ہے، ابتداءً ہی بیع ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی جب فسخ ممکن نہیں ہے تو یہ بیع کی حیثیت قائم ہو جائے گی، اگر بیع کی حیثیت ممکن نہ ہوتی تو پھر اقالہ باطل ہوتا۔ اب اس کے بعد اسی سے متعلقہ مزید مسائل ہیں۔ وصحت بمثل الثمن الاول، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ فسخ بیع ہے تو یہ درست ہوگا اقالہ پہلے ثمن کا مثل ادا کرنے سے۔ مثال کے طور پہ 1000 دینار کے بدلے میں باندی خریدی تو 1000 دینار دینے سے ہی اقالہ درست ہوگا۔ وَإِن شُرِطَ غَيْرُ جِنسِهِ، اگر اقالہ کے اندر
غیر جنس ذکر کی جاتی ہے، یعنی 1000 دینار کا خریدا اور اب اقالہ جب کر رہے ہیں تو وہ گھوڑے پر، خچر پر یا کسی اور چیز پر کر رہے ہیں، اس کو سمن بنا رہے ہیں، او اکثر منہ، یا 1000 دینار کے بدلے میں اب 12000 دینار طلب کیے جا رہے ہیں، تو امام صاحب کے نزدیک ان دونوں صورتوں کے اندر بھی اقالہ ہو جائے گا، اقالہ پر فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ شرائط فاسد ہو جائیں گی، یہ شرائط باطل ہو جائیں گی، اضافہ نہیں، پہلے کے مقدار کے مطابق ہی ادائیگی کرے گا۔ ای اذا تقایل، دونوں نے اقالہ کیا، علی غیر جنس الثمن الاولی، پہلے ثمن کی جنس سے ہٹ کر، او علی اکثر منہ، یا اس کی مقدار سے ہٹ کر مقدار زائد رکھ دی، فعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے، یجب الثمن الاول، پہلا ثمن لازم ہوگا، لأن الاقالة فسخ عنده، اس لیے کہ ان کے نزدیک تو اقالہ فسخ ہے، جب فسخ ہے تو اضافہ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تبدیلی جنس کی صورت ہی نہیں ہو سکتی، والفسخ لا يكون الا على الثمن الاول، اور فسخ تو پہلے ثمن پر ہی ہوتی ہے، فذلك الشرط شرط فاسد، تو یہ جو دو شرطیں تھیں کہ اس نے غیر جنس یا پہلے ثمن سے زائد پر اقالہ کیا، تو یہ شروط فاسد ہو جائیں گی، والاقالة لا تفسد بالشرط الفاسد، اقالہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا، باطل نہیں ہوتا، بلکہ وہ شرط ہی باطل ہو جاتی ہے، فصحت الاقالہ وبطل الشرط، نتیجہ خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک اقالہ بمثل الثمن الاول بھی درست ہے، اگر انشرط غیر جنسہ یا اکثر منہ، ان دونوں صورتوں میں بھی اقالہ ٹھیک ہو جائے گا، بطل الشرط، اگر جو یعنی عقد سے ہٹ کے شرط لگائی گئی ہیں تو وہ باطل ہو جائیں گی۔ وعندہما، اس مسئلے کی بابت صاحبین کا قول دیکھیے، وہ فرماتے ہیں یکون بیعا بذلک المسمى، اگر غیر جنس ذکر کی ہے یا زیادہ مقدار ذکر کی ہے تو یہ بیع ہے، اور بیع کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے یکون بیعا، یہ بیع ہے، بذلک المسمى، اس مسمى مقدار کے بدلے میں، یہ بین سطور جو حاشیہ لکھا ہوا یہ غلط ہے، ای لازم الثمن الاول، یہ درست نہیں، یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، صاحبین کے نزدیک تو جو وہ رکھیں گے، جو وہ کہیں گے، اسی کی ادائیگی کرنی پڑے گی، چونکہ یہ بیع ہے۔ یہ تو تھی اضافے کی صورت یا پھر غیر جنس کی صورت، اب رہ جاتی ہے بات اگر کم مقدار میں اقالہ کیا جاتا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا، فرماتے ہیں وَكَذَا فِي الْأَقَلِّ مِنْهُ، اور یہی حکم ہے جب کم مقدار پر انہوں نے اقالہ کیا، یعنی امام صاحب کے نزدیک تو جو بمثل ثمن الاول ہی ہوگا، اس کو ثمن اول ہی دینی پڑے گی، الا اذا تعیب ذلك، ہاں اگر اس مبیع کے اندر جو مشتری ہے اس کے پاس عیب آ گیا ہے، تو اب اس صورت کے اندر اگر ثمن کے اندر کمی کی جاتی ہے تو یہ درست ہوگی، جو کمی ہوگی اس کو اس عیب کا مقابل بنایا جائے گا، اس کا عوض شمار کیا جائے گا اور یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ یجب الثمن الاول، وضاحت کے اندر ساری باتیں آ جائیں گی، فرماتے ہیں کہ ثمن اول ہی لازم ہوگی اذا تقایل علی اقل منہ، جب یہ اقالہ کم ثمن کی مقدار پر ہو، یعنی 1000 دینار کی جو باندھی خریدی، اب اقالہ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ 800 دینار، تو اب یہ 800 دینار کہنے سے ثابت نہیں ہوں گے امام صاحب کے نزدیک، بلکہ 1000 دینار ہی اس کو ادا کرنے پڑیں گے، کیونکہ شرط فاسد ہے، اور شرط فاسد خود فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، عقد اقالہ کو باطل نہیں کر سکتی، الا اذا تعیب، ہاں اگر اس مبیع کے اندر عیب آ جاتا ہے، فحینئذ یجب الاقل، تو اس صورت کے اندر امام صاحب کے نزدیک کمی ٹھیک ہے، کمی ہی لازم ہوگی، یعنی باندھی جب خریدی اور خریدنے کے بعد مشتری کے قبضے میں وہ باندھی، اس کی آنکھ خراب ہو گئی یا کوئی اور عیب اس کے اندر آ گیا، اور اب اقالہ کے اندر 600 دینار رکھے جا رہے ہیں یا 700 دینار، تو پھر امام صاحب کے نزدیک بھی درست ہے، جو کمی ہوگی وہ اس عیب کا مقابل ہوگی، اس کا عوض ہوگی، وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله، یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، وكذا عند ابي يوسف رحمه الله تكون بيعا بالاقل، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنے پہلے قول پر ہی قائم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مقدار کم ہو یا مقدار زیادہ ہو، بیع ہے، بیع کے اندر مقدار کی کمی اور اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے عیب ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر کم مقدار کے اندر اس معاملے کو اقالہ کی صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے، ان الاصل عنده انه بيع، ان کے نزدیک تو یہ بیع ہے، تو بیع کے اندر کم بیشی ٹھیک ہے۔ وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب دیکھیے، تکون فسخا بالثمن الاول، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ثمن اول ہی لازم آئے گا، اور یہ معاملہ فسخ عقد کا ہوگا، بیع کا نہیں ہوگا، لأنه سکوت عن بعض الثمن الاول، کیونکہ یہاں پر
پہلے ثمن کی ادائیگی میں یا اس کو بیان کرنے میں کچھ خاموشی رکھی گئی ہے، یعنی کچھ ثمن بیان کیا، کچھ ثمن بیان نہیں کیا، وَلَوْ سَكَتَ عَنِ الْكُلِّ، تو اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ سارے ثمن سے بھی خاموشی اختیار کرتا ہے وَأَقَالَ، اور اقالہ کر دیتا ہے، كَانَ فَسْخًا، تو وہاں پر آپ اس کو فسخ بناتے ہیں. تو اگر مکمل قیمت کی خاموشی فسخ عقد کہلاتی ہے تو کچھ قیمت کی خاموشی بھی فسخ عقد کہلائے گی. فَهَذَا أَوْلَى، تو یہاں پر یہ زیادہ اولا ہے، یعنی آدھے ثمن کو یا کچھ ثمن کو بیان کرنے کو آپ فسخ عقد کہیں تو یہ زیادہ اولا ہے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ ایک مسئلے کے اندر، یعنی اضافے کے مسئلے کے اندر امام یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ہیں، اور جو کم مقدار ہے ثمن کی اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ہے. الا اذا دخل عیب فانه فسخ بالاقل، ہاں اگر اس مبی کے اندر عیب آ جاتا ہے تو پھر یہ کم مقدار کے ساتھ ہی فسخ عقد ہوگا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی. پھر اس کے اندر سکت عن الکل و سکت عن البعض، ان تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، اقل مقدار کے اندر ہی یہ فسخ عقد شمار کیا جائے گا. اب آخری مسئلہ یہ ہے ولم يمنعها هلاك الثمن بل المبيع، کہ اگر ثمن ہلاک ہو جاتا ہے، ثمن ضائع ہو جاتا ہے تو پھر بھی اقالہ کیا جا سکتا ہے، بل المبيع، لیکن اگر مبیع ہلاک ہو جاتا ہے تو پھر اقالہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مبیع محل بیع، محل بیع ہی قائم نہیں تو اقالہ بیع کیسے ہو سکتا ہے. ثمن بھی وہ ہے جس کا مثل موجود ہو، اگر مثلی ثمن نہیں ہے، یعنی درہم دینار نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، یا کوئی اور مثلی چیز نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر جب ثمن ہلاک ہو گیا، مثلا موبائل کے بدلے میں آپ نے کسی سے لیپ ٹاپ خریدا تو اب یہاں پر موبائل ہلاک ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر ثمن کے ہلاکت سے بھی اقالہ رک جائے گا. یہاں پر جو صورت میں مذکور ہے وہ ایسے ثمن کی ہے جو مثلی ہو، یا پھر اصطلاحی طور پر جو ہمارے ثمن چل رہے ہیں. وَهَلَاكُ بَعْضِهِ يَمْنَعُ بِقَدَرِهِ، اگر کچھ حصہ ہلاک ہوتا ہے تو کچھ اقالہ ہی ہلاک ہوگا یا باطل ہوگا، باقی کے اندر اقالہ پھر بھی باقی رہے گا، اقالہ ہو سکتا ہے. بہرحال یہ اقالہ کے کچھ مسائل تھے جو آپ سے ذکر کر دیے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باب المرابحۃ والتولیہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.